پاکستان میں جہاں لوگ مشکل حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں، اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہیں اس کے برعکس انسانیت کی خدمت کرنے والے بھی میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خدمت خلق عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ یہ لوگ بارش، آندھی، طوفان، سیلاب میں ہر جگہ ہر وقت لوگوں کی خدمت کرتے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح قائد ویلفیئر ٹرسٹ بھی حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے میدان میں اتر آیا ہے۔ قائد ویلفیئر ٹرسٹ بے روزگار اور بھوکے لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہا ہے۔ راولپنڈی میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو مزدور دہاڑی دار بھوکا رہ جاتا ہے، اس تک کھانا پہنچانا ان کا مشن ہے۔ میرے پاس ایک سپیس ہے جہاں پہ 150-200 لوگ بآسانی بیٹھ جاتے ہیں، تو میں ڈیلی 5 بجے سے لے کے 8 بجے تک ہم اس ایکٹیویٹی کو ڈیلی کر رہے ہیں۔ آج کرونا کی وجہ سے ایک بیماری وبا کی وجہ سے لوگ لاک ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بیچارے ڈیلی ویجز کماتے ہیں اور کھاتے ہیں، اور ایسے لوگ اس وقت کھانے کے لیے مجبور ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اس ایکٹیویٹی کو اس لیے آن روڈ لے آئے، تو انشاءاللہ کوشش ہے جہاں تک ہو سکے گا، جتنا ہو سکے گا اس کو بہتر انداز سے کریں گے۔ انسانیت کے لیے کام کرنے کے لیے کپڑے گیلے ہو یا بارش آندھی طوفان تو نہیں ہوتا، کام کرنے کا مزہ بھی اور جذبہ بھی اسی کا نظر آتا ہے جب آپ اس طرح کے موسم میں کام کرتے ہیں۔ اس وقت جو اللہ پاک کی ذات نے ہمیں استطاعت دی، ہم اس کے مطابق کر رہے ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے توفیق بھی مانگ رہے ہیں اور لوگوں سے بھی اپیل کریں گے کہ جو زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوشنز کریں تاکہ ہم لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کھانا اور ڈیفرنٹ ڈشز وغیرہ بھی پرووائڈ کر سکیں۔ اس ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ کئی اور وائس آف ہیومینٹی جیسے ادارے بھی ہیں جو سارا سال کسی نہ کسی صورت میں انسانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان اس وقت مشکل دور سے گزر رہا ہے تو ان لوگوں پر ذمہ داری اور بھی بڑھ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آپ تھوڑا سا اس بیماری کے حوالے سے میں آپ کو آگاہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے، اور آپ تھوڑا وقفہ رکھا کریں، تھوڑا گھر میں رک جائیں۔ بیماری بڑی خطرناک ہے، بڑی موٹی بیماری ہے، یہ چھوت کی بیماری ہے، ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ آپ آپس میں ایک وقفہ رکھا کریں اور آپ کوشش کریں کہ ایک دوسرے کا احساس کریں۔ انشاءاللہ یہاں پہ آج میں ماسک آپ کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں جن کے پاس نہیں ہے ماسک، تو باقی جو ہے نا آپ لوگوں کو راشن بھی ملے گا۔ ہم جو کچھ کر سکیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے کریں گے۔ میری تمام پاکستانیوں سے خاص کر کے یہ جو ہمارے رورل ایریا کے لوگ ہیں، آپ لوگ خیال کریں، تھوڑا بہت خیال کریں، اپنے حصے کا تھوڑا بہت نکالیں تاکہ کوئی بندہ بھوک سے بھوکا نہ رہے، کوئی غریب، کوئی ایسی بیوہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم سب لوگ تھوڑا تھوڑا اپنے حصے کا کام کریں گے، تھوڑی تھوڑی کوشش کریں گے، تو ہماری یہ مسئلہ، یہ پریشانی بھی حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے ملک میں جب بھی کوئی آفت آتی ہے، یہ ادارے اور لوگ فائدہ نقصان دیکھے بغیر انسانیت کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ مل کر ان کی حوصلہ افزائی کریں، کیونکہ یہی توشہ آخرت ہے۔ غفران احمد چشتی، حق نیوز، اسلام آباد۔